السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہمارا پاکستان۔ آج میں آپ کو اپنے اس ویلاگ کے اندر بتاؤں گا کہ اس وقت جو کیس کی ہیئرنگ چل رہی ہے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر، جس کے اندر فریقین پاکستان تحریک انصاف، الیکشن کمیشن اور وفاقی گورنمنٹ ہے۔ اس وقت جو ملکی حالات ہیں سیاسی، اس کے اندر بیسیکلی دو مقاصد کے لیے جنگ چل رہی ہے۔ ایک پارٹی کا موقف یہ کہ الیکشن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہونے چاہیے اور آزادانہ الیکشن ہونے چاہیے تاکہ عوام کو ان کا حق کی رائے دہی مل سکے۔ دوسری جو پارٹی ہے، کوشش یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی طرح سے پاکستان میں الیکشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت ان کی مقبولیت عوام میں نہیں ہے اور وہ اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو ان کی ہار یقینی ہے۔ یہ سیاست کا حصہ ہے۔ اگر آپ عوام میں مقبول نہیں اور اگر آپ کا بیانیہ یا آپ کی پرفارمنس ہے وہ عوام کی گورنمنٹ کے مطابق نہیں ہے تو عوام آپ کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور جو ان کو پسند ہوتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر کے نئے حکومت کے اندر ان کو ایک نیا موقع دیتی ہے تاکہ وہ حکومت کر سکے۔ اس وقت کی جو وفاقی گورنمنٹ ہے، عوام میں مقبول نہ ہونے کے باوجود ان کی جو اس وقت ترجیحات ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ کسی طرح سے وہ نواز شریف کے جو کیسز ہیں ان سے ان کو ریلیف دلوا سکیں۔ ساتھ ساتھ جو بھی پی ڈی ایم کے قیادت ہے وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے بھی اپنے قائدین کو ان کے جو کیسز تھے جن کو کسی طرح سے نئے امینڈمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے ان کیسز کو اپنے اوپر سے ختم کروایا ہے، ان کیسز کو دوبارہ سے نہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ خان صاحب کی گورنمنٹ دوبارہ آتی ہے تو ان کو یہی ڈر ہے کہ ان تمام قوانین کے اندر امینڈمنٹ کر دیں گے اور ان کو دوبارہ سے جیلوں کے اندر جانا پڑے گا۔ تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ قانون اور آئین کسی کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنی اس دور حکومت کو جو وہ بڑھا سکیں، جتنے زیادہ طول دے سکیں وہ دیں۔ تو اس دوران اگر وہ کسی طرح سے بھی عمران خان کو فکس کر سکیں یا ان کو نااہل کر سکیں، ان کی پارٹی کو توڑ سکیں، تو وہ تمام حربے اپنائے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، 75 سال سے پاکستان مافیاز کے شکنجے میں ہے، جو کہ اپنے ذاتی فائدے کے فوائد کے لیے اور اپنے خاندان کے فوائد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہونا ہے اور آنے والی نسلوں کو پاکستان کے کا کیا خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ 9 اپریل سے لے کر اب تک تمام کوششیں کرنے کے بعد کسی طرح سے الیکشن کو ڈیلے کیا جا سکے، اپنے بیانیے کو مضبوط کیا جا سکے اور عوام میں پذیرائی کے لیے تو خیر انہوں نے ایسا کام نہیں کیا، بٹ فورسلی جس طرح سے بھی چاہے کر کے ہم اپنی حکومت کو قائم دائم رکھ سکیں اور آگے بھی کنٹینیو کر سکیں، تو اس میں ان کو مکمل ناکامی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد الیکشن سے بھاگنے کے لیے انہوں نے ایک ایسے شخص کو لانچ کیا ہے دوبارہ سے، جو کہ خود بھاگنے میں بہت مشہور ہے، یعنی کہ جناب میاں نواز شریف صاحب۔ انہوں نے اپنی اس مہم کا آغاز لندن سے کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی اس ریسنٹ جو تقریر انہوں نے لندن سے بیٹھ کے کی، انہوں نے کوئی ایسی بات عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کیس سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے، اگر اس کا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں آیا تو وہ ایک دھمکی ضرور دے دی ہے انہوں نے پاکستانی عوام کو کہ یہ ڈالر جو اس وقت آپ 300 کے قریب دیکھ رہے ہیں، یہ 500 پر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے یہ مزید کہا کہ اگر ہم یہ بینچ قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیوں قبول ہوگا۔ اس وقت جو اسٹیٹس ہے نواز شریف صاحب کا، وہ مفروع ہے، سزا یافتہ ہے۔ پارٹی کے اندر پارٹی میں ان کا کوئی بھی کسی قسم کا عہدہ نہیں ہے، جو کہ وہ نااہل ہونے کے بعد ابھی کوئی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس کے باوجود جو کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اس تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے، یعنی کہ جو کل ایکسپیکٹڈ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق، تو اس فیصلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ہیئرنگ کا جو پٹیشن چل رہی ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو پی ڈی ایم اس تمام ہیئرنگ کا حصہ ہے بھی نہیں، کیونکہ اس وقت جو فریقین ہیں وہ فریقین صرف الیکشن کمیشن، پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ وفاقی گورنمنٹ ہے، یعنی کہ اٹارنی جنرل ہے۔ تو ان کے بیک آؤٹ کرنے سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑنے والا۔ عدالت نے اپنا فیصلہ دینا ہے، عدالت نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ اس کو امپلیمنٹ وہ کریں گے جو رول آف بزنس چلا کے تحت کام کرتے ہیں، جیسے کہ وزارت خزانہ ہو گیا، وزارت داخلہ ہو گیا، تو ان کا کام ہوگا، الیکشن کمیشن ہو گیا، ان کا کام ہوگا اس احکامات پر جو بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ملتے ہیں ان کے پر عمل کرنا۔ نہیں کریں گے تو پھر سپریم کورٹ اور وہ اپنے طریقے سے ان کو فورسلی کروائے گی یا پھر ان پر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گا۔ اور جبکہ دوسری جانب عمران خان کا موقف یہی ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں تو ہم پرامن ہی رہیں گے، ہم نہیں چاہیں گے کہ ملک کے اندر طرح کی افراتفری ہو جس کی وجہ سے الیکشن نہ ہو سکے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کو الیکشن کے دوران پرامن رہنے کی یقین دہانی کروائی۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط فوج ضروری ہے، عدلیہ کی آزادی اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم حد تک جائیں گے، عدلیہ کی آزادی اور آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ الیکشن کی تاریخ سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس صاحب نے کہا جو ادارہ الیکشن کمیشن کی معاونت نہیں کرے گا وہ نتائج بھگتے گا۔ الیکشن تو ہونے ہیں، کب الیکشن کروانے ہیں یہ طے کرنا باقی ہے۔
साथ साथ फरीकैन को ये वार्निंग भी दी है कि अगर उनकी तरफ से बेहतरी का इशारा ना मिला तो वो हर सूरत अपना आईनी किरदार अदा करेंगे, जो कि आप और हम सब की नज़र में और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन यही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं रिसेंटली एक ट्वीट के अंदर पढ़ रहा था कि एक इंडियन साबिक जज ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर खेल चल रहा है ये बेसिकली 5 मिनट का केस है। बात यह है कि सिंपल इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने हैं, ना इसके अंदर आप एक दिन आगे कर सकते हैं, ना कोई बहाना किया जा सकता है बिना किसी वैलिड रीजन के। तो अगर 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते तो फिर आगे भी एक्सटेंड हो सकते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब ने अपनी ये कंसर्न शो किया है कि अगर एक दफा आइन टूट गया तो फिर उसके बाद क्या बचा। फिर तो ये होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कि आपने देखा था कि परवेज मुशर्रफ के टाइम के ऊपर जब इलेक्शन नहीं हुए तो उसके बाद वो 11 साल तक बात चली गई थी। यही मेन कंसर्न है इस वक्त मौजूदा अपोजिशन, जो कि वाहिद अपोजिशन पीटीआई की सूरत में मौजूद है, जो कि चाह रही है कि टाइम पर इलेक्शन हो ताकि अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सके और पाकिस्तान में इस वक्त जो माशी हालत है इसका कोई हल निकाला जा सके। वो वही गवर्नमेंट निकाल सकती है जो कि अवाम के मैंडेट के साथ है और अवाम की सपोर्ट के साथ हो और अवाम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, भरोसा करते हो। वो नहीं जो कि जिस पर इस वक्त नहीं तो इंटरनेशनली कोई ट्रस्ट कर रहा है ना लोकली कोई ट्रस्ट कर रहा है। तो ये मेरा एक वीलॉग था इस वक्त की मौजूदा हालात के ऊपर। आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।